बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको एक बात बताऊं कि डॉक्टर इसरार अहमद से जो मेरी पहली मुलाकात थी, गालिबन इफ़ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, वो आज से तकरीबन 42 साल पहले हुई थी। और मैं उस वक्त कोई 8 साल का था, 9 साल का था। और मस्जिद दारुल इस्लाम लॉरेंस गार्डन में वो दर्स देते थे। डॉक्टर सलामत अलैह की कंस्ट्रक्टेड मस्जिद थी, वहाँ पे डॉक्टर साहब दर्स देते थे। तो वहीं पे मेरी वालदा भी, मेरे भाई भी, सारे हम वहीं पे मस्जिद में जाते थे। तो वहाँ ख़वातीन का अलग इंतज़ाम होता था, मर्दों का अलग होता था। तो उसी एक जुमे पे किसी हमारी मुलाकात भी हुई, उन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई। और मैं बड़ा उस ज़माने में फ़ैन होता था डॉक्टर साहब का, बड़ी एक अक़ीदत होती थी मुझे। तो मेरी उनसे वक्तन फ़वक्तन बड़ी मुलाकातें रहीं। जब हमारी मुलाकात होती थी तो वो बड़ी भरपूर किस्म की मुलाकात होती थी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में उनसे बहुत सीखा भी है, समझने की कोशिश की है। और कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ, जो एक आम तासुर है, वो एक डॉक्टर साहब बड़े सख्त गिर थे। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ईमानी तौर पे सख्त गिर थे, लेकिन बुजुर्गी में वो बिल्कुल सख्त गिर नहीं थे, बल्कि बहुत एक शफीक इंसान थे। डॉक्टर साहब से ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से तो मैं कई वाक़यात सुना सकता हूँ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं ये कहूँ कि मज़हब की तरफ राग़िब उन्होंने मुझे किया तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस उम्र में मैंने उनके पीछे पढ़ना शुरू की नमाज, तो मस्जिद में जाके, तो वो जो है वही उम्र थी जिसमें आपको जुस्तजू होती है फिर मज़हब की। और वहीं से जो है एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ख़त्म होने वाला नहीं है। उतार चढ़ाव ज़रूर आता है, ऐसे मौके आते हैं कि हम कमज़ोर लोग हैं, ईमान में कभी तज़ल्ज़ुल होता है, कभी अजीब अजीब सवालात आते हैं, ख़यालात आते हैं। लेकिन जब फिर इंसान की अगर एक बेसिक एजुकेशन होती है तो वो उसकी उन सवालों की जुस्तजू जब करता है तो उसको जवाबात भी मिलते हैं। यही डॉक्टर इसरार ने सबसे बड़ा सबक मुझे दिया था कि कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब कुरान और हदीस और सुन्ना की रोशनी में ना मिल सके। फ़र्क यह है कि सुनी सुनाई बातों पे अमल मत करो, खुद से उसकी तहकीक करो। सूद के ऊपर सबसे पहले जो मुझे लेक्चर दिया था वो डॉक्टर इसरार अहमद ने ही दिया था, और मेरी और उनकी इस पे बड़ी बहसें भी हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लोगों को ये नहीं पता कि डॉक्टर इसरार अहमद को इकॉनमी का बहुत पता था। वो एक आम इकॉनमी से बेहतर इकॉनमी को और फिगर्स को समझते थे। मुझे डॉक्टर इसरार अहमद ने एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करके, आज से तकरीबन कोई 30 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करके पूरा एक ऐसे निज़ाम की शक्ल दिखाई थी जो सूद से और उधार से पाक हो सकता है और इन लानतों से बचा जा सकता है। पाकिस्तान के मुसलमानों पे अल्लाह की ख़ास लानत है और रहेगी। और पाकिस्तान में जितने ये फरसूदा मजहबी जमातें हैं, इनके ऊपर भी अल्लाह की लानत है, मेरी भी लानत है। मैं उसकी वजह बताता हूँ। जो शख्स अमली तौर पे सूद के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा होता और सूदी निज़ाम के सामने नहीं खड़ा होता, उसको अपने आप को मुसलमान कहने का कोई हक नहीं है। सूद वो वाहिद जुर्म है जिसका अल्लाह ताला ने कहा कि इसका बदला मैंने लेना है और इसका हिसाब मैंने लेना है। चोरी का यहीं पे आप दे सकते हैं हिसाब किताब, जना का, डकैती का, कत्ल का भी यहाँ पे फांसी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। सूदी जो कारोबार करता है, सूद का कारोबार करता है, वो अल्लाह और उसके हबीब के सामने ऐलान जंग करता है नंगी तलवार से। तो हम वो मरदूद कौम हैं कि अपने आप को इस्लामी कहते हैं बड़ी बेशर्मी से, लेकिन उतनी ही बेशर्मी से हम सूद और सूदी निज़ाम में इंडल्ज करते हैं और अपने आप को ये समझाते हैं कि ये आज की ज़रूरत है। जब तक हम अपने जहन में और दिल में ये नहीं सोच लेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल का दिया हुआ निज़ाम ही सही है, हमारी ये मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते। जो उनका ये जिहाद शरीयत मोहम्मदी के लिए है या सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ है, मैं इसमें भरपूर उनकी सफ़ों में खड़ा हूँ। बहुत उनका एक अनफॉर्चुनेट जो एस्पेक्ट रहा मीडिया का, वो ये कि उनकी चंद जुमलों को सियाक़ो सबाक़ से निकाल के कोट किया जाता रहा
اور ان کو ایک غلط تاثر ان کے متعلق دیا جاتا رہا، اور کہا جاتا تھا کہ مثلا ڈاکٹر صاحب نے فلاں چیز کہی، اہل تشیع کے خلاف اس طرح کہہ دیا یا فلاں کے خلاف اس طرح کہہ دیا، لیکن کچھ چیزیں میں نے خود سنی ہوئی ہیں، ان کے منہ سے سنی ہوئی ہیں، جو مس کوٹ ہوئیں بار بار، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، زبان خلق نکار خدا، لوگ وہ بلیو کرنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے یہ کہا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے سیاسی اختلافات اپنی زندگی میں بڑے کھل کے اور بھرپور طریقے سے کیے، اور جب انہوں نے جماعت اسلامی کو چھوڑا تھا تو جماعت اسلامی پاکستان کے اس وقت کے جو اکابرین تھے ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی کہ کوئی جماعت کو چھوڑ کے اور ان کے سامنے یا ان کے قریب ہی ایک مسجد بنا کے وہاں پہ وہ درس و تدریس کا کام شروع کر سکتا ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ اس زمانے میں میاں طفیل محمد صاحب کو یہ مسئلہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مغفرت کرے، بہت اچھے انسان تھے، ذاتی اور سیاست میں اختلافات ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن پھر ڈاکٹر صاحب کو کیا ہوا کہ کیونکہ وہ جماعت اسلامی سے نکل کے اپنی صفیں بنا رہے تھے تو ان کو ایک بڑا ہارڈ لائن سٹانس بھی لینا تھا وہاں پہ۔ اور دوسری بار میرا خیال ہے دوسری تو نہیں، پہلی باری ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں جو ٹرننگ پوائنٹ آیا جس کو لوگوں نے غلط سمجھا، وہ وہی مسجد دارالاسلام میں تھا جب انہوں نے بیعت کا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ جی میرے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ اصل میں وہ جو بیعت تھی اس کا مقصد ڈیفرنٹ تھا، اس کا مقصد جو تھا وہ اسلامی شریعت کے نفاذ پہ اتفاق رائے تھا، وہ کوئی سیاسی پارٹی کا ایجنڈا نہیں تھا، اور وہ کوئی ایسا عزم نہیں تھا کہ جو اسمبلی کی طرف لے کے جاتا یا خلافت، ریاست کی خلافت کی طرف لے کے جاتا، لیکن وہاں پہ جو مقتدر جماعتیں تھیں انہوں نے فوراً اس پوائنٹ کو پکڑا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک آدمی جو ہے وہ یہ بیعت کرنا چاہ رہا ہے۔ لاسٹ میں نے جب ان کا انٹرویو کیا تو اس کو یوٹیوب وغیرہ پہ بھی لوگوں نے غلط تاثر دے کے اس کو انہوں نے لگایا، اور انہوں نے اس طرح کیا کہ لقمان ورسز اسرار، جبکہ خدا نخواستہ ایسی بات نہیں تھی۔ تو جب میں سوالات پوچھ رہا تھا تو ایکچولی وہ سوالات تھے جنہوں نے مجھے ذاتی طور پہ اور میرے ارد گرد میرے رفقائے کار جو تھے ان کو پریشان کیا ہوا تھا، چاہے وہ قبلہ اول کے اوپر بحث ہو، چاہے وہ بارنبس کے بائبل کے ترجمے کی بات ہو جس کا مقدمہ مولانا مودودی نے لکھا تھا، اور اس کی وجہ سے بہت مسائل شروع ہوئے۔ اگر مولانا مودودی وہ مقدمہ نہ لکھتے اردو زبان میں اور بارنبس کی انجیل کو صحیح نہ قرار دیتے، آج بھی وہ کتاب آپ کو اردو بازار لاہور میں مل جائے گی، اردو بازار کراچی میں مل جائے گی۔ تو بہت سی چیزیں میں سمجھتا ہوں جو ببلیکل سٹوریز ہمارے نصاب میں آ چکی ہیں وہ نہ آتی، یہی وہ کچھ چیزیں تھیں جو اختلاف رائے بنی ڈاکٹر اسرار احمد کی اور جماعت اسلامی کی، جہاں تک مجھے سمجھ آیا۔ تو اس ڈیبیٹ سے پہلے مجھے یاد ہے کہ ایک ایشو آیا تھا بہت پہلے، میں بڑا ینگ تھا، عمران خان کرکٹ کھیلتے تھے اور ڈاکٹر صاحب کا کور دیا انہوں نے کہ عمران ورسز اسرار، کہ بال کی شائن کرنے کو انہوں نے ایک ایشو بنایا تھا۔ ایکچولی نہ وہ جملہ اس طرح سے بولا گیا، نہ وہ سٹیٹمنٹ اس طرح سے بولی گئی، نہ اس کا وہ سیاق و سباق تھا، لیکن کسی چیز کو کہیں سے نکال کے اس کو جوڑ دیا گیا۔ یہی ڈاکٹر اسرار احمد کی پوری زندگی جو ہے وہ ایسے واقعات سے بھرپور ہے کہ جہاں پہ ان کو کوٹ کیا گیا یا مس کوٹ کیا گیا اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو فکس کیا گیا۔ تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ لاسٹ میں جب ان کا انٹرویو کر رہا تھا نیوز ون پہ تو اس وقت بھی وہ اس بات پہ ذرا اپسیٹ تھے کہ میری فلاں فلاں بات کو مجھے ایکسپلین کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا اور اس کو شرانگیز طریقے سے نکال کے غلط طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ جتنی باتیں انہوں نے اسلام کو خطرات درپیش ہیں ان کے متعلق کی، اور خاص طور پہ دوسرے مذاہب یا دوسرے لوگوں سے متعلق، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ اگین ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ وہ مسیحی برادری کے یا عیسائیوں کے خلاف تھے، نہیں، وہ ان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے تھے، لیکن ایونجلیکل چرچ جو تھا اور جو یہ جو حکومت کر رہے ہیں جیسے امریکہ کے اندر
جو نیو کونس ہیں ان کی جو سازشی جو ان کی ہسٹری ہے پوری، اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ بتاتے تھے کہ جب انہوں نے اس دفعہ یہ کیا، اس موقع پہ یہ کیا، اس موقع پہ یہ کیا، تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مذہب کے یا اس کے فالوورز کے خلاف نہیں تھے، وہ ان سازشی ٹولوں کی بات ہو رہی ہوتی تھی ہمیشہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت دفعہ ان کا جو انالیسز ہے وہ بہت ایکوریٹ ہوتا تھا، اور کیونکہ وہ بیسڈ آن ہسٹری تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ صرف قرآن کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، وہ حدیث کے طالب علم نہیں تھے، وہ ایک سائنٹسٹ تھے، سائنٹیفک مائنڈ تھا ان کا، لاجیکل مائنڈ تھا، اور جتنی ہسٹری کی نالج ان کو تھی، میں نے اپنی زندگی میں کم لوگوں کو دیکھا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب کو دیکھا ہے، اسی طرح میں نے قاضی حسین احمد صاحب کو دیکھا، وہ بہت ہسٹری میں اور پوئٹری میں ان کی بہت ماشاءاللہ وسیع نالج تھی ان کی، اور اس طرح اور بھی چند لوگ ہیں۔ تو وہ ان کا پورا علم کا جو مجموعہ تھا اور ان کا جو مشاہدہ تھا، اس کی تاریخ میں اور اس کے مشاہدے میں وہ جب بتاتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو وقت آنے پہ ہمیں پتہ چلا کہ کافی ان کی آبزرویشن جو ہیں وہ بڑی ایکوریٹ نکلی ہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ دل سے بلیو کرتے تھے شریعت محمدی کو آگے لے کے جانے پہ، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ انسان کا جو فیتھ اور بلیف ہوتا ہے وہ اس کی اولاد میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ تعلیم، مذہب کی تعلیم حاصل کرنا کوئی اتنی ضروری نہیں ہے، اور میں ساروں کو نہیں مذہب کی تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے، تو آپ میرے بیٹے اور بیٹی کو دیکھیں کہ کیا ان کو مذہب کی تعلیم گھر میں دی جا رہی ہے کہ نہیں، کیا وہ مدرسے میں جا رہے ہیں کہ نہیں، اور وہاں پہ میرے کال و فعل کا تضاد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو دین کا علم نہیں سکھانا چاہتا، وہی جو میں بلیو کرتا ہوں یا فالو کرتا ہوں، یا اپنی بیٹی کو وہ تعلیم نہیں دینا چاہتا یا اس طرح سے پریکٹس نہیں کرانا چاہتا، تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ میں دوسروں کے بچوں کے لیے یہ سوچ رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے میں نے بہتر چیزوں کا پلان کیا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد کے جب میں دیکھتا ہوں ان کی اولاد کے اوپر جس طرح سے انہوں نے محنت کی، اور جس طرح ان کو دین اسلام کی تعلیم کے فروغ کے لیے انہوں نے وقف کروایا، تو وہ یقینی طور پہ ان کا ایک بلیف تھا، کیونکہ اولاد سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہوتا، اور اولاد کے لیے انسان وہی چاہتا ہے جس کو وہ دل سے سمجھتا ہو کہ وہ سب سے اچھا ہے۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سوچ تھی وہ بڑی ایکوریٹ تھی، اور ان کی جو جستجو تھی وہ آج بھی جاری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے بہتر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شریعت محمدی کے نفاذ میں عملی مظاہرہ اور اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کا موقع عطا فرمائے۔